السلام علیکم، اسٹوری ورلڈ میں خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج کی جو کہانی ہے یہ کہانی ایک جنگل کی کہانی ہے، تو چلیں آئیے کہانی کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دریا کے دونوں طرف گھنا جنگل تھا جس میں ہر طرح کے پرندے اور چھوٹے موٹے جانور بھی پائے جاتے تھے۔ جنگل میں ایک شور و غل برپا رہتا تھا۔ بدقسمتی سے کئی پرندے شکاریوں کا شکار بن جاتے تھے اور کئی پرندے اور جانور اپنے جسم کا کوئی اعضا زخمی کروا کر جان بچانے میں کامیاب ہوتے تھے، مگر زندگی بھر کے لیے معذور ہو جاتے تھے۔ دریا کے کنارے شیشم کے درختوں کے گھنے جھنڈ میں پرندوں کا قصبہ تھا، جن میں ایک درخت پہ ایک کبوتر کا جوڑا رہتا تھا۔ مادہ کبوتر بہت نادان تھی۔ اس کے سر پہ لال رنگ کی کلیگ ہونے کی وجہ سے وہ جنگل بھر میں رتی خالہ کے نام سے مشہور تھی۔ جنگل میں بھی کوئی مصیبت آتی تو سب پرندے رتی خالہ سے ہی مشورہ کرتے۔ دوسرے درخت پر 3 بھائی کووں کا بسیرا تھا۔ تینوں کوے بہت سست تھے، کھانے کی تلاش کے بجائے مانگ تانگ کر کھانے کو ترجیح دیتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اگلا درخت ایک فاختہ کا تھا۔ ایک فاختہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ فاختہ اور رتی خالہ میں بڑی دوستی تھی۔ رتی خالہ اس فاختہ کو بیفا کہہ کر بلاتی تھیں۔ ایک دن جب بیفا بچوں کے لیے کھانے کی تلاش میں گئی ہوئی تھی تو ایک بلی جس کا نام بی مانو تھا، کئی دنوں سے فاختہ کے بچوں پہ نظر رکھے ہوئے تھی۔ اسے موقع مل گیا اور اس نے بچوں پہ حملہ کر کے انہیں ہڑپ لیا۔ بیفا واپس آئی تو یہ دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوئی اور کئی دن تک اپنے گھونسلے میں بیٹھی اپنے بچوں کو یاد کرتی اور روتی رہتی۔ پھر ایک دن بوڑھی خالہ رتی بڑی مشکل سے اڑ کر اس کے پاس آئیں اور بولیں، بیفا اس طرح کب تک روتی رہو گی؟ بچے تو واپس نہیں آئیں گے۔ فاختہ بولی، رتی خالہ کیا کروں؟ میرا دل ہی نہیں کرتا کچھ کرنے کو۔ رتی خالہ بولیں، دیکھو زمانے میں کرنے کو اور بھی بہت سے کام ہیں۔ اللہ پاک نے انسان کو دوسروں کے کام آنے کے لیے بھی پیدا کیا ہے۔ فاختہ بولی، پھر آپ ہی بتاؤ میں دوسروں کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ رتی خالہ نے تجویز دی تو بیفا کا چہرہ کھل اٹھا۔ اگلے دن جب رتی خالہ جاگی تو دیکھا کہ بیفا کا گھونسلہ خالی پڑا ہے۔ رتی خالہ سمجھ گئیں کہ فاختہ کو میرا مشورہ پسند آیا ہے۔ شام ہوتے ہی بیفا واپس لوٹی تو اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بلبل کے بچے تھے جو بہت مشکل سے تھوڑا تھوڑا اڑ کر گھونسلے تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رتی خالہ خوش ہو کر اپنے ساتھی کبوتر کے ساتھ یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اگلی صبح بیفا رتی خالہ کے پاس جا پہنچی اور اسے بتایا کہ کیسے اسے بلبل کے 2 چھوٹے بچے ملے جن کے ماں باپ کسی شکاری کا نشانہ بن چکے تھے اور بچے گھونسلے میں بھوکے پیاسے پڑے تھے اور وہ انہیں ساتھ لے آئی۔ رتی خالہ بہت خوش ہوئیں اور اسے بچوں کو کھلانے کے لیے بہت کچھ دیا۔ بیفا نے بلبل کے بچوں کا نام مونا ٹونا رکھ لیا اور ان کی دیکھ بھال کرنے لگ گئی۔ ایک رات بہت تیز آندھی چلی، کئی گھونسلے گر گئے، کتنے پرندے بھی زخمی ہوئے۔ بیفا نے صبح دیکھا تو ایک پرندہ درخت کے پاس زمین پر گرا پڑا تھا۔ بیفا جلدی سے نیچے گئی اور دیکھا ایک اور زخمی مادہ ہرہر تھی، مگر زخم اور بھوک کی وجہ سے اڑ نہیں سکتی تھی۔ بیفا نے پانی لا کر ہرہر کی لمبی چونچ میں ڈالا اور پھر کچھ کھانے کو دیا۔ اس کی حالت بہتر ہونے پر بیفا اسے اپنے گھونسلے میں لے آئی۔
اسے دیکھ کر مونا ٹونا بہت خوش ہوئے۔ ٹونا نے ہر سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور اس کے دیس کا نام کیا ہے۔ ہر نے بتایا کہ اس کا نام پالی ہے اور اس کی ماں گھونسلے میں نہیں تھی، اسے بھوک لگی تھی۔ وہ اڑ کر جیسے ہی باہر آیا تو تیز طوفان شروع ہو گیا۔ اب اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں اور کدھر سے آئی ہے۔ بیفا نے یہ سن کر پالی کو بہت تسلی دی اور کہا، کوئی بات نہیں، تم ہمارے ساتھ رہو، مونا ٹونا تمہارے بھائی ہیں اور مجھے تم اپنی ماں ہی سمجھو۔ پالی کو یہ سن کر بہت سکون محسوس ہوا اور وہ بھی ان کے ساتھ رہنے لگی۔ وقت گزرتا رہا اور بیفا کا گھرانہ بڑا ہوتا گیا۔ اب اسے اپنے بچوں کی کمی بھی بہت کم محسوس ہوتی تھی۔ وہ اپنی فیملی میں بہت خوش تھی۔ سردیوں کی آمد تھی۔ آدھی رات کے بعد درختوں پر بیٹھنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ ایک دن پالی نے بیفا سے کہا، بیفا ماں، سردی بڑھ رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں سردی کے لیے مناسب گھر بناؤں جس میں ہم سب آرام سے رہ لیں۔ بیفا خالہ یہ سن کر بہت خوش ہوئیں اور اسے گھر بنانے کی اجازت دے دی۔ اگلے دن جب بیفا ماں واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ پالی ہر نے درخت کے موٹے تنے کو اپنی چونچ سے کھود کر بہت بڑا سوراخ بنا لیا اور مونا ٹونا خشک گھاس لا کر اس میں بچھا رہے تھے۔ بہت خوبصورت گھر تیار ہو رہا تھا جو گھونسلے کی نسبت کافی محفوظ بھی لگ رہا تھا۔ اگلی رات ان سب کو اس گھونسلے میں بہت سکون کی نیند آئی اور سردی بھی نہیں لگی۔ لیکن ابھی صبح ہونے میں کچھ وقت باقی تھا کہ باہر کسی کی آواز آئی۔ بیفا ماں نے دیکھا ایک کوا جس کی ٹانگ ٹوٹ چکی تھی اور بیفا کو آواز دے رہا تھا۔ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، کہانی کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ کہانی کا نیکسٹ پارٹ میں بہت جلد انشاءاللہ اپلوڈ کروں گی۔ اگر آپ سب قارئین کو یہ کہانی پسند آئے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم ایسی نئی کہانیاں لے کر آتے رہیں۔